السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ سالہ نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا، اسے ڈسٹ بن میں پھینکا اور اس سے پوچھا، آپ کو اور کافی چاہیے؟ نہیں۔ واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کر کے ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے اس کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحر عرب میں جا کے ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ اب وہ کتابیں نہیں ردی تھیں، امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ناولز میں تھے، وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریکس پہ لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، بات منوا سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے جی سکتا تھا۔ وہ مراد لے کر دنیا میں ساتھ آیا تھا اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتا تھا۔ تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اسے کہہ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا، چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے، لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھیں، جو کبھی اس کے دکھ کی مرہم بنی تھیں۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر نام لکھا ہوا اس کا اپنا تھا۔ یہ وہ نام تھا جس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سالار، امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو نا؟ اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر پر پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی میری فیملی؟ کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم الفاظ میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی تھی، چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے خود بھی اسے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ بہت خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول پا رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں اسے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے، اس کی شال کو اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے، کسی ننھے بچے کی طرح سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ، تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ میں
میرے اپنے بہت مسئلے ہیں، بڑبڑایا۔ امامہ نے گردن اوپر کرتے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سالار میں پریشان نہیں ہوں، اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے سخت لہجے میں، اسے جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا، اور جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا۔ کچھ لمحے بول نہیں سکی، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہ مجھے کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ امامہ نے ایک بار پھر ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے سینے پہ سر رکھی وہ دیوار پہ سافٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکس وغیرہ چارٹس دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس کی نظروں کو تعقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے۔ امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ سالار کے لہجے میں خنکی آئی تھی۔ ہاں مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ امامہ نے سادے لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس بھرا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے، اچھا ہے کہ تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک بار پھر جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا۔ یعنی ڈاکٹر؟ سالار سلگا۔ نہیں، امامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماس کمیونیکیشن پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے، سالار نے جواب دیا۔ اگر اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی سے سارے تبصرے نہیں کر رہی ہوتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کم از کم امامہ اسے نہیں پڑھ پا سکی تھی۔ ایسے ہی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ تمہیں کیوں پسند ہے بینکر؟ ناپسند ہے بینکرز؟ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بد دیانت ہوتے ہیں، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکر؟ سالار نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس پہ لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اور اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں، اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا۔ اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، اس نے موڑے بغیر جواب دیا۔ اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اس بار امامہ پلٹی، لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر سالار نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ ایک بد دیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بد دیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے، تو پھر کون زیادہ خطرناک ہوا؟ اس بار امامہ بول نہیں سکی۔ اسے چند منٹ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے یکدم سالار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی؟ وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ یہ غلط تھا، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، زمینی حقائق پہ نظر ڈالتا ہوں۔ جب اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پہ رائے بھی نہیں دیتا۔ اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا پڑا۔ جواب غیر متوقع تھا، کم از کم سالار کی زبان سے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی۔ لہجے کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی سرد مہری۔ وہ بول نہیں سکی، نہ ہل سکی۔ ایک ہفتے میں اس نے اس طرح کبھی بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سونا چاہیے ہمیں۔ کلاک پہ نظر ڈالتے ہوئے اسے بغیر دیکھے وہ کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔
وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے بدلتے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا۔ وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے بینکرز کے بارے میں اس طرح کا سخت جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اسے شاید میرے کمنٹس اچھے نہیں لگے، وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارا دن کام کرتی رہی تھی، لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یکدم غائب ہو گئی۔ سالار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزرے ہوئے ایک ہفتے میں سلا دیے تھے، یکدم پھر سے جاگ اٹھے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ کم از کم نیند کی حالت میں پرسکون لگ رہا تھا۔ آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں اور اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی۔ آج لائٹ آن کر کے سوؤں گی کیا؟ سوؤگی کیا؟ سالار کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ یقیناً گہری نیند میں نہیں تھا۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دیں، لیکن وہ سونے کے لیے لیٹی نہیں تھی۔ اندھیرے میں سالار نے دوبارہ اس کی طرف کروٹ لی۔ تم سو کیوں نہیں رہی ہو ابھی تک؟ ابھی سو جاؤں گی۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر کمبل خود پر کھینچا اور سیدھا لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سالار چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھول لیں۔ تمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امامہ؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اندھیرے میں سے آنکھیں کھولتے کیسے دیکھ لیا تھا؟ گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے سالار، دنیا کا سب سے بیہودہ کام کون سا ہے؟ اس نے سالار کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شادی، اس نے بے ساختہ کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار کو کہتے سنا، آئی ایگری۔ امام کو بے اختیار دکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو اپنے گرد حمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اب اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا گڈ نائٹ۔ یہ اسے سلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ وہ چندلے میں خاموش رہی۔ پھر اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا، سالار۔ سالار بے اختیار گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مضر تھا۔ تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے، اس نے بلاخر شکایت کی۔ آفس کی کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ تھا، شاید اسی لیے روڈ ہو گیا۔ اس نے معذرت کی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیسا پرابلم؟ ہوتے رہتے ہیں ماما، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ اگر آئندہ کبھی میرا موڈ ایسا ہو تو تم پریشان مت ہونا، نہ ہی مجھ سے ذرا سوال کرنا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اماموں کی سمجھ میں اس کی توجہ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے۔ میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا، اس لیے۔ تمہیں تو 7 خون معاف کر سکتا ہوں میں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹرز میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن بس مجھے اچھے لگتے ہیں وہ۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرز سے، میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں۔ سالار کی آنکھوں سے نیند یکدم غائب ہو گئی۔ وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے کسی اور پیرائے میں لیا۔ تمہیں واقعی ڈاکٹر سے نفرت ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو، میں اسے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ محبوب کی خصوصیات 2 یونیورسل ہوتی ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی اس بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال انصر سے اسے ایک مرتبہ پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔ سالار لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا؟
سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پہ لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا۔ امامہ بے حد خوشی کے عالم میں اسے اطلاع دے رہی تھی۔ وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے فخری انداز میں پردوں کو دیکھا۔ میں آج بھی افطاری راستے میں ہی کر آیا ہوں۔ امامہ نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ تو جناب آج کا دن کیسا گزرا؟ کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اسے پوچھا۔ وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی۔ آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ سالار نے اسے اس دن میں 2 بار یا ایک بار 1.5 منٹ کی کال کی تھی، مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی۔ میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنرز کے کارڈ۔ تم میری وجہ سے نہیں جا رہے ہو؟ امامہ نے کہا۔ نہیں، میں افطار پارٹیز اور ڈنرز میں نہیں جاتا، سالار نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز رمضان کے اسپرٹ کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا۔ لیکن فرقان کے گھر تو تم جاتے ہو، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا تھا، کھانا کھا رہے تھے۔ میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے افطاری ڈنر کے لیے بلاتا تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے، لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا۔ سالار نے ٹیبل پر پڑی 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مزید حیران ہوئی۔ یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچہ کرتے ہیں، اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کا پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا، سالار نے اسے متوجہ کیا۔ وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر صفت علی کے گھر کی روایت تھی۔ ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا آدھا راشن ہو جاتا تھا۔ گھر کے 2 ملازمین کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت میں آتا تھا۔ امامہ سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا۔ اب وہ منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے۔ وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے پر مصروف تھا۔ وہ کسی حد تک بدل گیا تھا۔ اس کے اندر آنے والی تبدیلی کسی حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت تھی، کس حد تک اس کی اپنی سوچ تھی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور ڈالتا تھا۔ اس کا کھانا ختم کرنے کے بعد ہی ٹیبل سے اٹھتا تھا۔ وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ نوٹس کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ عجیب تھا، عجیب۔ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ دوسرا امامہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے۔ امامہ نے اگر سالار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائے بیٹھی تھی، لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا۔ خریدی جانے والی اشیاء زیادہ تر کنٹینرز اور جار ہی تھے۔ کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اگلی رات کچن میں خریدا ہوا 16 سلف جارز اور کنٹینر میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنے اسٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کے کچن میں آیا۔ اس میں تمہاری چیک بک ہے، سالار نے اسے بتایا۔ لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا۔ امامہ نے لفافہ کھول کر اندر چیک بک نکال لی۔ اس کے ساتھ ایک پے سلپ بھی نکل آئی۔ وہ 30 لاکھ کی تھی۔ امامہ کو کچھ لگا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا۔ وہ واقعی 30 لاکھ ہی کی تھی۔ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ کیوں جمع کروائے ہیں؟ لیکن اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی میں آ گئی۔ سالار اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ تم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے؟ امامہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیسا بلنڈر؟ وہ چونکا۔ امامہ نے اس کے قریب آ کے پے سلپ اس کے سامنے رکھی۔ اسے دیکھو ذرا، یہ کیا ہے؟ پے سلپ ہے۔ سالار نے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ کتنی رقم جمع کروائی تم نے میرے اکاؤنٹ میں؟ 30 لاکھ۔ وہ حیران ہوئی۔ ابھی کچھ رہتی ہے 7 لاکھ اور کچھ چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا۔ وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں دو گے مجھے تم؟ کس لیے؟ وہ حیران تھی۔ تمہارا حق مہر ہے، سالار نے اسی انداز میں جواب دیا۔ میرا حق مہر تو 2 لاکھ روپے ہے۔ اماموں کو لگا شاید وہ بھول گیا ہے۔ وہ آمنہ کا تھا۔ میں تمہیں زیادہ حق مہر دینا چاہتا تھا۔
سالار نے کندھے اچکائے۔ لیکن یہ تو بہت سارا ہے سالار، وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے اتنی رقم دو؟ تم نے خود ہی مجھے لکھ کر دی تھی یہ رقم۔ سالار نے اس بار مسکراتے ہوئے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں نے کب؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ فگر تم اس لیے لکھوا رہے تھے؟ اسے یاد آ گیا۔ ہاں۔ اس کی بے پرواہی اب بھی برقرار تھی۔ تم پاگل ہو؟ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ شاید، سالار نے بے ساختہ کہا۔ اچھا، اگر میں 1 ارب لکھ دیتی تو کیا کرتے؟ اب وہ طنز کر رہی تھی۔ تو 1 ارب بھی دے دیتا۔ کیا فیاضی تھی! کہاں سے دیتے؟ فراڈ کرتے؟ وہ بے ساختہ ناراض ہوئی۔ کیوں کرتا؟ کما کر دیتا۔ سالار نے اس کی بات کا برا مانا۔ ساری عمر کماتے رہتے پھر؟ اچھا ہوتا ساری عمر تمہارا قرض دار رہتا۔ واقعی اچھا ہوتا۔ تو 1 ارب چاہیے کیا؟ وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ امامہ کو کئی سال پہلے والے سالار کی جھلک نظر آئی تھی۔ کیوں دے رہے ہو؟ اسے سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھا۔ بیوی ہو تم اس لیے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ امامہ، میری سیونگز ہیں یہ، سالار نے بے حد تمل سے کہا۔ سیونگز ہیں تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کچھ خفا ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دوں۔ اگر یہ دنیا میری ہوتی تو میری ساری دنیا تمہیں دے دیتا۔ میں کما رہا ہوں، روپیہ آ جائے میرے پاس، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاہانہ انداز میں کہا۔ لیکن اتنی زیادہ رقم؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ میں اتنی زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہیں تمہاری مرضی کا حق مہر دینا چاہتا تھا، اس لیے تم سے ایک فگر لکھنے کو کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جو فگر تم نے لکھی تھی اس دن میرے اکاؤنٹ میں ایگزٹس ہی اتنی اماؤنٹ کرتی تھی۔ وہ اب رقم دہراتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اب اس کو تم کیا کہو گی؟ اتفاق؟ مجھے اتفاق نہیں لگا، مجھے لگا وہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی یا حق تھا، اس لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ 30 لاکھ دیا ہے، کچھ رقم کا ادھار کر لیا ہے تم سے، ورنہ اگلا 2-3 ماہ ادھر ادھر مانگ کر گزارا کرنا پڑتا، اس لیے تم آرام سے رکھو یہ پیسے، مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ لوں گا۔ اب میں تھوڑا سا کام کر لوں؟ امامہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ کر وہ ایک بار پھر اس پے سلپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، کبھی نہیں۔ وہ لاؤبالی نہیں تھا، کم از کم اتنے دنوں میں یہ احساس اسے نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سمجھدار بھی نہیں تھا، کم از کم وہ پے سلپ اسے یہی بتا رہی تھی۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوئی تھی، احسان مند دیکھنا چاہتا ہے تو ہاں، اس کے کندھے جھکے لگے تھے۔ ایسی چاہ اس نے زندگی میں کسی اور شخص سے چاہی تھی، ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی۔ اس کے وجود کو گیلی لکڑی وہ پیسہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری چاہ رہی تھی، وہ برابر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس شخص کا قد لمبا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا اپنا وجود سکڑنے لگا تھا۔ امامہ، ہم کل صبح کے بجائے آج شام کو جا رہے ہیں۔ رات کراچی میں رکیں گے اور پھر کل رات کو ہی واپس آ جائیں گے۔ 7 بجے کی فلائٹ ہے۔ میں شام 5:30 بجے تمہیں پک کروں گا، تم پیکنگ کر لو۔ اس نے 12 بجے کے قریب فون کر کے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا۔ وہ ایک دم نروس ہونے لگی۔ اتنی جلدی پیکنگ؟ ٹھیک ہے۔ وہ ایک رات کے لیے جا رہے تھے، پھر بھی وہ اب اسے اپنے ان کپڑوں کا بتا رہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بھلائی ہوئی تھی۔ وہ 5:30 بجے وہاں موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روزہ افطار کر لیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں اور جوس لے آئی تھی۔ ایئرپورٹ تک کی جانے والی ڈرائیو وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور ساتھ میں چیزیں کھاتے رہے۔ وہ 6:30 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچے اور بورڈنگ شروع ہو گئی۔ وہ فرسٹ کلاس کے مسافر تھے، اس لیے ٹریفک کی وجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجود سالار مکمل طور پہ مطمئن تھا۔ ایگزیکٹو لاؤنج سے جہاز میں سوار ہوئے سالار کی فرسٹ کلاس کے کچھ اور پیسنجر سے سلام دعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے امامہ کا تعارف بھی کروایا۔ یہ سب کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمر تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہوٹل کی گاڑی نے انہیں پک کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا ہم انیتا کے گھر ٹھہریں گے،
اماموں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔